لیکن برطانوی دور حکومت میں قدرتی آفات آئیں اور سیلاب کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مجبوراً کئی کشمیری خاندان گھر بار چھوڑ کر لاہور آن بسے۔ انہی میں سے ایک خاندان غلام قادر کا تھا، جنہوں نے لاہور جا کر ملازمت کی اور نیواں کٹرا کے علاقے میں رہائش رکھی۔ ان کے 3 بیٹوں میں سب سے بڑے غلام نبی تھے، یہی آگے جا کر رفیع بٹ کے والد ہوئے۔ غلام نبی ہمارے دادا، ان کی ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا انارکلی کے پاس، سرجیکل انسٹرومنٹس کی، یہ بنا کے تو میو ہاسپٹل بیچتے تھے۔ غلام نبی نے کامیابی سے لاہور میں تجارت کی اور یہیں آپ کے خاندان نے پرورش پائی۔ یقیناً رفیع بٹ نے بھی نیواں کٹرا کی انہی گلیوں اور میدانوں میں کھیل کود کر اپنا بچپن گزارا ہوگا۔ اس وقت 16 سال کے ایک کم عمر لڑکے کو کیا خبر تھی کہ وقت نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ اور میرے دادا غلام نبی کی 38 ایئرز ایج تھی اور تب لاہور میں پلیگ ہوئی تھی جس میں ہی ڈائیڈ۔ تو رفیع بٹ 16 سال کے تھے، انہوں نے اپنے والد کا کارخانہ کو ٹیک اوور کیا۔ بائی دی ایج آف 24 رفیع بٹ نے اس کو کنورٹ کیا انٹو دی لارجسٹ سرجیکل انڈسٹری ان انڈیا۔ گو لاہور شہر ترقی کر رہا تھا، مگر مسلمان اس ترقی میں خال خال ہی نظر آتے تھے۔ مگر ایک نوجوان ایسا ضرور تھا جو نامساعد حالات کے باوجود اپنے بلند ارادوں اور اعلیٰ کاروباری صلاحیت کی مدد سے تیزی سے کامیابی کا زینہ چڑھ رہا تھا۔ یہ نوجوان تھا 24 سالہ رفیع بٹ۔ 12 کارکنوں کے چھوٹے سے کارخانے کو اس نے چند ہی سالوں میں ایک انڈسٹریل جائنٹ بنا دیا تھا۔ اس کی کاروباری دوراندیشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ اب وہ بیرون ملک سے خام مال خریدنے کی بجائے اسے مقامی طور پر بنانے کی کوشش میں تھا۔ اپنا یہ منصوبہ لے کر وہ سر نارنگ کے پاس جا پہنچا۔ یقیناً ہی مسٹ ہیو بین سرپرائزڈ کہ یہ، اور خاص طور پہ مسلمانوں میں ایسے پائنیئرز جو ہیں، ہمیں تو ان کو سراہنا چاہیے کہ اس انوائرمنٹ میں جس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، مذہبی طور پہ، ایتھنیکلی اسپیکنگ، کلچرلی اسپیکنگ، ایک مسلمان کا آنے آگا، یقیناً جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں وہ بھی ہندو، مسٹ ہیو بین ٹیکن ابیک۔ زمانہ